یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر واقعہ کربلا کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ واقعہ کربلا کا فی نفسی ہی واقعہ کربلا کیا ہے، اور آج کل تاریخ کے اندر اس کو شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ گزشتہ جمعے بھی اس بات کے اوپر بات ہوئی کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت پوچھا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں فرق کیا ہے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی صحابہ کرام مرید ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، کیونکہ مرید خود آنے والے کو اور مراد جس کو مانگا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا تھا۔ تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر ہے کہ نکلے سر قلم کرنے کے لیے تھے، لیکن سر دینے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے جو شجاعت بہادری کے اندر مشہور تھا، اور اس وقت مکہ کے اندر چند ایک حضرات ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خدا داد ملکہ عطا کیا۔ ادھر گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کر کے ختم کرتے تو وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ وہ وحی بنا دیتے۔ کم و بیش 22 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مطابقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وحی نازل کی ہے، وہ تقریباً 50 آیات مبارکہ بنتی ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کے اندر نازل ہوئی، اور بعض دفعہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو الفاظ کہتے اللہ تعالیٰ بعین ہی وہی الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیتے۔ مثال کے طور پر سورۃ النور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام تراشی ہوئی، منافقین نے الزام لگایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف رائے پیش کی، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ کہنے کے بعد یہ کہا کہ جو رب آپ پہ گندی مکھی بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بستر پر گندی عورت آئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور قرآن نے بعین ہی یہی الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ کے پاک دامنی میں نازل کرتے ہوئے یہ کہا، جب پاک دامنی کے الفاظ 18 آیات نازل کی تو اس میں یہ الفاظ حضرت عمر فاروق کے بھی نازل کیے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔
اور وہاں پہ پھر صحابہ کرام کو بھی ایک ڈانٹ دی کہ جس وقت حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی گفتگو ملی تو تم سب نے یہ کہنا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور دوسرے ایسے کئی مواقع ہیں کہ جن کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے مطابقت ان کے موافق حکم کو نازل کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت صلاۃ النوافل کو ادا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا. کچھ لمحے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم پر جا کر نفل پڑھے. اب طواف مکمل ہی تب ہوتا ہے جب مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ لیں. وہ بحیثیت واجب کی حیثیت رکھتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ جا کر جو ہے وہ کیا کرنے ہوتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھنے ہوتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر دم وغیرہ یہ چیزیں دینی ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اب یہاں پر مقام ابراہیم پہ ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا اس کے لیے لازم ہے کہ یہاں پہ آ کر کیا کرے، یہاں پہ آ کر 2 نوافل کو ادا کرے. انسان کی خلقت اگر دیکھیں تو یہ 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اور یہ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 4 چیزوں کے اوپر اپنی حکمرانی کی ہے. 4 چیزوں سے انسان کی خلقت، ان 4 چیزوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی ہے. مثال کے طور پہ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے درمیان ہی کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ جب پہاڑ کی طرف دیکھیں. حضرت عمر فاروق نے لشکر روانہ کیا تھا اور وہ لشکر پہاڑ کے اوڑ میں آ کر رکا ہوا تھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان صحابہ کرام کا. اور پیچھے سے جو کفار تھے انہوں نے تعاقب کر کے وہ حملہ کرنے والے تھے. ہوا یہ کہ یہ خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی طرف سے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ آ گیا. انہوں نے ادھر خطبے میں یہ کہا یا ساریۃ الجبل. وہاں موجود تمام صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں آواز یہ پہنچی کہ جیسے امیر المؤمنین ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے کی جانب دیکھیں. جمعہ ختم ہوا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا امیر المؤمنین آپ تو جمعہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، نہ یہاں پہ ساریہ ہے نہ یہاں پہ پہاڑ ہیں، آپ نے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے وہ چیز سامنے آ گئی تھی ایسے، اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے نا کفار تعاقب کرنے والے ہیں اور ان کو شکست دینے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے میری زبان کے اوپر سے یہ جاری ہوا تھا. ان صحابہ کرام نے وہ وقت، دن، جگہ وہ سب کچھ نوٹ کر لی. جب وہ قافلہ واپس آیا تو قافلے والوں سے یہ بات کہی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی اپنے خطبے کے درمیان. تو وہاں صحابہ کرام نے کہا ہم نے یہ آواز سنی، آواز ہمیں محسوس ہوئی، محسوس ہونے کے بعد ہم نے کفار کے تعاقب کی طرف جب پیچھے کی طرف لوٹ کے دیکھا تو کفار ہم پہ حملہ کرنے والے تھے. ہم اس آواز کی وجہ سے کفار کو شکست دی. آواز کو کس نے پہنچایا؟ ہوا نے. ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا. انسان کی خلقت ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے وہاں پہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو وہاں تک پہنچایا. حکمرانی کس پر کی؟ ہواؤں کے اوپر بھی. وہاں پہ
ایک دفعہ آگ، پہاڑوں کے اندر سے آگ یا لاوا ایسا پھٹا، وہ بستیوں کی بستیوں کو جلا کر رکھتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ آگ بستیوں کی بستی جلاتی چلی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کندھے پہ چادر تھی، یا اپنے پاس چادر جو رکھی ہوئی تھی، وہ چادر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ یہ چادر لیں اور جائیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کیا کرنا ہے، انہوں نے اس چادر کو چابک کی طرح، جسے کہتے ہیں چھڑی، جانور کو ہانکنے کے لیے چھڑی کا کام دیتے ہیں، انہوں نے اس چادر کو لیا، آگ کو حکم لگانا شروع کر دیا، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ آگ کو ایسے کہتے رہے کہ پیچھے ہٹو۔ آگ پیچھے ہٹتی ہٹتی جس جگہ سے آگ نکلی تھی اس جگہ میں آگ واپس ہوئی۔ حضرت تمیم داری نے پتھر آگے رکھ دیا، آگ ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے آگ کے اوپر بھی ایسے حکمرانی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آتا ہے، خط آتا ہے کہ فلاں دریا ہے، اس دریا کے اندر اگر ہر سال کوئی جوان خوبصورت لڑکی زیب و زینت سے آراستہ کر کے اس دریا میں نہ ڈالیں تو وہ دریا چلتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں چلتا؟ انہوں نے کہا یہاں پر جنات ہیں اور وہ جن کہتے ہیں کہ لڑکی ہر سال ایک دو گے، اس کے بعد جو ہے وہ میں اس پانی کو چلاؤں گا ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا۔ اس وقت کے کفار کا یہ نظریہ بھی بن چکا تھا، پھر ہر سال ایک لڑکی اس کو اس کے اندر پھینکتے، وہ جن یا کوئی بھی چیز اچک لینے کے بعد وہ پانی چلنا شروع ہو جاتا۔ قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ، انہوں نے 2 خط لکھے۔ ایک خط تو اس وقت کے جو حاکم وہاں کا گورنر تھا، اس گورنر کو لکھا، گورنر کو لکھنے کے لکھا کہ یہ جو میرا خط ہے یہ اس دریا کے اندر ڈال دو۔ اور اس خط کے اندر کیا لکھا تھا، یہ کب سے روایت بن گئی کہ یہ لڑکیاں دریا کے اندر ڈالی جائیں تو دریا بہتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں توحید سکھائی ہے، ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق، اللہ کی طرف سے پانی، اللہ کی طرف سے ہر چیز کو مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ دریا اس کے اندر لڑکی ڈالی جائے تو پھر ہے، اے دریا تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر تو نے چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل، اگر تو نے اپنے حکم سے چلنا ہے یا لڑکی لے کر چلنا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ گورنر جس وقت امیر المومنین کے جب دریا کی طرف جانے لگے، کیونکہ اس وقت اسلامی فتوحات ہو چکی تھی، گورنر جانے لگے تو ان کے ساتھ کفار کا ایک قافلہ تھا، جسے کہہ لیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے جمع غفیر بہت بڑی تعداد کے اندر ان کے ساتھ گئے۔ کیوں؟ کہتے کہ عرصہ دراز سے ہم یہی کرتے چلے آ رہے کہ ایک لڑکی ڈالتے ہیں تو دریا چلتا ہے، یہ مسلمانوں نے کون سا ایک خط ڈالیں گے تو دریا بہہ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ خط ڈالا اس دریا کے اندر، اس جگہ پہ چند ہی لمحے نہیں گزرے کہ دریا اپنی موجوں کے اوپر آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بھی حکومت کی، آگ پہ بھی حکومت کی، ہواؤں پر بھی حکومت کی، اور زمین کے اوپر حکومت یوں کی کہ جس وقت مدینہ رسول کے اندر زلزلہ آیا تو زلزلے پہ لاٹھی مار کے کہا کہ تمہیں علم نہیں کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں اور تم جنبش کر رہے ہو، حرکت کر رہے ہو، اور کون سا ایسا کام ہے جو میں نے اسلام سے ہٹ کر کیا ہو، یا کوئی ایسا کام یا ایسی دفاعت ہے یا کوئی ایسی حرکت ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہو، تو پھر تم نے ایسے زمین کے اوپر کیوں زلزلہ آ رہے ہو؟
حضرت محدثین رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا وہ لاٹھی مارنا مدینہ کی مسجد نبوی اس مقام پہ قیامت کی صبح تک وہاں پر زلزلہ نہیں آئے گا۔ قرب قیامت جو 3 زلزلے وہاں پہ آنے ہیں جو نبی علیہ السلام نے کہے ہیں وہ آنے ہیں، وہ دجال کے لیے کہ زلزلہ آئے گا، خوف و ہراس پیدا ہوں گے، خوف ہراس پیدا ہو کر جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ وہاں سے نکل کر دجال کے ساتھ ملیں گے۔ ان زلزلوں سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے زلزلوں کی، ان زلزلوں کے علاوہ مدینہ رسول کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ زلزلہ آئے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا۔ انسان کی خلقت 4 چیزوں سے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 کے اوپر حکومت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا ایک سفر کیا، ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک عورت آگ جلائے ہوئے ہنڈیا کو ہلاتے چلے جا رہی ہے اور بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی راشن نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، میں ان کو تسلی دینے کے لیے یہ کر رہی ہوں کہ میں سالن بنا رہی ہوں، بچے روتے روتے سو جائیں گے۔ ساتھ ہی بڑھیا نے ایک بات کہہ دی کہ ہمارے حکمران امیر المومنین حضرت عمر کو ہمارے حال کا علم نہیں کہ ہم کس طرح سو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سن رہے تھے، وہیں سے واپس آئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال میں آئے، راشن کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری توڑے کے اندر ڈالی، اپنے کندھے پہ رکھا، اس گھر تک لے کر گئے۔ غلام نے کہا کہ حضرت امیر المومنین مجھے دیں، میں اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا سنہری جملہ فرمایا، کل قیامت کا دن جو بوجھ ہوگا تم میرا نہیں اٹھاؤ گے، میں اپنا خود بوجھ اٹھاؤں گا، اس لیے یہ نیکی میں خود کروں گا۔ لے کر گئے، بڑھیا کو دیا، بڑھیا نے سالن بنایا، بچوں کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ دیر یہاں پہ رک جاؤ۔ غلام نے کہا چلتے ہیں، صبح ہم اس بڑھیا سے پوچھ لیں گے کیا کیا معاملات ہے۔ کہا نہیں، رک جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد جب چلے تو غلام نے پوچھا کہ رکے کیوں تھے؟ کہا پہلے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب بچوں کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت اور بہادری کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، آج ہم اربوں مسلمان ہونے کے باوجود بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا سکتے، لیکن وہ ایک مرد کلندر ایک غلام کے ساتھ ایک سواری تھی، سفر طے تھا کہ اتنے سفر تک غلام اس سواری پہ بیٹھے گا اور عمر فاروق وقت کے امیر المومنین وہ پیدل چلیں گے، لگام پکڑ کر آگے چلیں گے، اور اتنے سفر تک غلام لگام پکڑے گا اور چلے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، جس وقت بیت المقدس کے قریب جانے کا وقت آیا، غلام کا سواری کے اوپر بیٹھنے کا وہ وقت تھا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سواری کو پکڑنے کا، لگام کو پکڑنے کا، اس رسی کو پکڑنے کا، چلنے کا وقت تھا۔ غلام نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھ جائے، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ کہا نہیں، جو ہماری بات ہوئی تھی اسی بات کے اوپر پکے ہیں اور یہ چلیں گے ہم۔ امیر المومنین نے وہ لگام پکڑی، غلام اوپر بیٹھا ہے، غلام اوپر بیٹھ کر امیر المومنین وقت کے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، آدھی دنیا کے حکمران، وہ لگام پکڑے ہوئے، غلام اوپر بیٹھا ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کو مارنے کے لیے بھی جس وقت ابو المجوسی کو بلایا گیا، حضرت صحابی رسول کو کہا کہ ہمیں سرکاری کام کرنے کے لیے فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، جس وقت ابو المجوسی آیا، اس سے پوچھا گیا کیا کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا میں درخان ہوں، میں لکڑی کا کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں خنجر بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے خنجر تیار کر کے دو۔ اس نے کہا میں ایسا خنجر تیار کر کے دوں گا جو رہتی دنیا تک اس خنجر کا نام رہے گا۔ حضرت امیر المومنین وقت کے امیر المومنین تھے، لیکن جنگجو بھی تھے،
جہاد کے اندر شرکت کرنے والے بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ نے کہا کیسے؟ اس نے تو یہ کہا میں خنجر ایسا تیار کروں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ کہتے اس کے اندر جو قتل کی دھمکی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ کہتے اس نے ابھی تک مجھے یہ مارا ہی نہیں تو میں کیسے اس کو قتل کرنے کا کہہ دوں۔ نماز کا وقت 27 ذی الحجہ کو نماز کا وقت اس نے زہر کے اندر وہ خنجر رکھا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خنجر مارا۔ خنجر مارنے کے بعد یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، جس وقت امام اگر وضو ٹوٹ جائے یا کچھ مسئلہ بنتا ہے، امام پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے مقتدی کو آگے کر دے گا، مقتدی نماز بڑھائے پیچھے سب کی نماز درست ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ ڈالا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہاتھ آیا، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا، پیچھے سے صحابی آگے عبد الرحمن بن عوف کی جگہ پہ راستہ نہیں بنا اس کا واپس نکلنے کا، ابو المجوسی کا، اس نے دوسرے صحابی کو خنجر مارا، تیسرے کو مارا، ایسے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو خنجر اس نے مارا۔ لیکن آخر میں اس کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ مل رہا تھا، اس نے خود کو پھر خنجر مار کے جو ہے وہ جہنم واصل ہوا۔ 27 ذی الحجہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا۔ 3 دن بیمار رہے، جو دوائی دیتے وہ دوائی نکل جاتی، کیوں؟ پیٹ کے اندر سوراخ اتنا بڑا ہو چکا تھا، آنتڑیوں کے اندر سوراخ ہو چکے تھے، وہ دوائی نکل جاتی۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا فانی سے دار ابدی کی طرف رحلت ہوئے۔ وفات سے قبل ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اب وفات کا وقت قریب ہے، انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ عفیفہ سے کہو کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سونے کے لیے میری قبر بنانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک میرے خامن کی قبر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق کی قبر ہے، تیسری قبر کے لیے میں نے اپنے لیے جگہ چھوڑی ہے، لیکن جو اسلام کے اندر قربانیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اس وجہ سے میں اپنی قبر ان کو دیتی ہوں، وہ میری اس جگہ پہ قبر بنا لیں۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی نہ بنانا، میں وفات میرے ہو جاؤں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری چارپائی کے بعد جس وقت جنازہ ہو جائے پھر بھی حضرت عائشہ سے اجازت لینا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو پھر جا کر جو ہے نا وہ مجھے قبر کے اندر اتارنا۔ حضرت عائشہ نے پھر بھی اجازت دی۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، اور اسی مہینے کی 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔